امام احمد رضا، علم کا دریا ہوا گئے معجزاً تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا، اے امام احمد رضا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ وصیت کہتے ہیں تاکیدی نصیحت کو۔ میں سفر و حضر میں نماز چاشت پڑھتا رہوں، نمبر 1۔ نمبر 2، سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کروں۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر سویا کروں۔ سبحان اللہ۔ بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے ہو الہی میرا شعار درود، انہیں کس کے درود کی پرواہ، بھیجے جب ان کا کردگار درود ہے، کرم ہی کرم کہ سنتے ہیں آپ خوش ہو کے بار بار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماہ صفر المظفر جاری و ساری ہے۔ اس مہینے کو بہت نسبتیں حاصل ہیں، بہت سارے اولیاء کرام کے اعراس ماہ سفر میں ہوتے ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس اس مہینے میں، اور سبحان اللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم عرس بھی سفر کے مہینے میں 25 تاریخ کو۔ اور اعلیٰ حضرت کی مبارک ذات جو ہے یہ تعارف کی محتاج نہیں، سب لوگ جانتے ہیں، جمعے میں پڑھا جاتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا ہے۔ کنز الایمان جنہوں نے قرآن کا ترجمہ کروایا وہ اعلیٰ حضرت، وہ اعلیٰ حضرت جن کا فتاوی رضویہ 30 قوم جلدوں پر پھیلا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سچے عاشق رسول، خائف خدا، وہ اعلیٰ حضرت جن کے دادا مفتی، جن کے والد مفتی، جو خود بہت بڑے مفتی، اور ان کی اولاد در اولاد در اولاد مفتی مفتی مفتی، علماء کا گھرانہ۔ سبحان اللہ، قرآن و سنت کی خدمت میں ساری زندگی گزرتی ہے، اہل سنت کے عقائد کے تحفظ اور امت کی رہنمائی کے لیے زندگی وقف ہے میرے رضا کی۔ سبحان اللہ، جیسی سفر کا مہینہ آتا ہے اعلیٰ حضرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ 10 شوال 1272 سن ہجری، 14 جون 1856 کو ہند کے شہر بریلی میں آپ کی ولادت ہوئی، اور یہ گھرانہ، یہ دینی گھرانہ ہے، علمی گھرانہ ہے، صاحب ثروت گھرانہ ہے۔ نام محمد، دادا نے احمد رضا کہہ کر پکارا، اسی نام سے آپ کی شہرت ہوئی۔ ابھی 14 سال کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے اعلیٰ حضرت مفتی صاحب بن گئے تھے۔ اندازاً 70 سے زائد علوم میں مور لیس 1000 بکس لکھی ہیں آپ نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 2 بار حج کی سعادت حاصل کی، روزہ رسول پر حاضر ہوئے، سر کی آنکھوں سے اللہ کے حبیب کا دیدار کیا، بہت متقی، بہت پرہیزگار، ایک عالم باعمل۔ اللہ کریم ہمیں عمل کا جذبہ نصیب فرمائے۔ اعلیٰ حضرت ایک عالم باعمل۔ اعلیٰ حضرت بچپن سے لے کر وفات تک آپ کی ساری مبارک زندگی شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق، عبادت، ریاضت، تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا، عشق مصطفیٰ میں آپ نے زندگی گزاری۔ سبحان اللہ، سفر و حضر میں، جلوت میں، خلوت میں، بیماری کے عالم میں کبھی بھی عبادت سے آپ غافل نہیں ہوئے۔ سبحان اللہ۔ پیشوائے اصفیاء احمد رضا خان قادری، سرگروئے اتقیاء احمد
رضا خان قادری، جن کا ہے کردار عکس سیرت خیر البشر ہے، وہ عبد المصطفیٰ احمد رضا خان قادری۔ اعلیٰ حضرت اپنے مریدوں کو، متعلقین کو نماز باجماعت کی بہت تاکید کرتے تھے۔ فرماتے ہیں پانچوں نمازوں کی پابندی نہایت ضروری ہے، مردوں کو مسجد و جماعت کی پابندی بھی واجب ہے۔ بے نمازی گویا تصویر کا آدمی ہے کہ ظاہر صورت انسان کی مگر انسان کا کچھ کام نہیں۔ بے نمازی وہی نہیں جو کبھی نہ پڑھے، بلکہ جو ایک وقت کی نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ بے نمازی۔ اچھا دیکھیں، یہ مریدوں کو نصیحت ہے، خود اعلیٰ حضرت کا عمل کیا ہے؟ متعلقین کو، شاگردوں کو، اہل محبت کو نصیحت نماز کی، اور خود اعلیٰ حضرت کا کیسا اہتمام ہے، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی سفر و حضر میں، سخت بیماری میں نماز نہیں چھوڑی۔ اور مولانا حسن رضا خان لکھتے ہیں ان کے ہم عمروں سے اور بعض بڑوں کے بیان سے معلوم ہوا ابتدائی شعور ہی سے نماز باجماعت کے سخت پابند رہے، گویا بالغ ہونے سے پہلے ہی وہ اصحاب ترتیب لوگوں میں شامل ہو چکے تھے، اور وقت وفات تک صاحب ترتیب ہی رہے، خوب سختی سے اصول دین پر کرتے تھے عمل، استقامت ہی تھا ان کی زندگی کا ماحصل، معرفت کے نور سے روشن کیا قلبی نظام، وقت پر ہر فرض ہر واجب کا رکھا اہتمام، ہر ادا تھی مصطفیٰ کے عشق کی آئینہ دار، یعنی ان کی شخصیت تھی ہر طرح سے بے غبار۔ سبحان اللہ، کبھی کوئی نماز قضا نہیں، صاحب ترتیب تھے میرے رضا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نماز کا اہتمام کرتے اور نماز امامہ شریف باندھ کر پڑھا کرتے، سبحان اللہ۔ جن کی ہر ہر ادا سنتے مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ امامہ پہن کے نماز پڑھنے میں یاد رکھیے نماز کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، اعلیٰ حضرت نماز کو بہت اطمینان سے پڑھتے تھے، جنہوں نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھا انہوں نے کہا کہ مثال ملنا مشکل ہے۔ فرماتے ہیں بزرگ، میری 2 رکعتیں ہوتی ان کی 1، جبکہ میری 4 رکعت دوسرے لوگوں کی 6 اور 8 رکعتوں کے برابر ہوتی تھی، یعنی خود بھی یہ بہت اطمینان سے نماز پڑھتے تھے، مگر اعلیٰ حضرت تو بہت ہی سکون و اطمینان و خشوع اور خضوع اور توجہ اللہ، رجوع اللہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ نماز تو پڑھ رہے، اللہ کی یاد بھی آئی، اللہ اکبر۔ باوضو رہنے کی عادت تھی انہیں شام و سحر، ہر فرض نماز پڑھتے تھے امامہ باندھ کر، آنے دیتے تھے تساہل کو نہ دینی کام میں، کیونکہ بے حد سخت تھے وہ شرع کے احکام میں۔ کیوں نہ ہو روشن امام احمد رضا کی زندگی، ان کو تھی محبوب رب مصطفیٰ کی بندگی، عشق شاہ 2 جہاں نے کر دیا اتنا بلند، ہر طرف ذکر رضا کا آج ہے جھنڈا بلند، فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، ساری رہے گا،
رضا جاری رہے گا انشاءاللہ ساری رہے گا تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ ساری رہے گا. با جماعت نماز ادا کرتے تھے اور سفر میں بھی اس کا اہتمام کرتے تھے. اللہ اکبر. کچھ نہ کچھ افراد ساتھ رکھتے تھے تاکہ سفر میں بھی نماز با جماعت ادا کی جائے. اللہ اکبر. اعلی حضرت بہت اہتمام کرتے تھے جب بائی ٹرین سفر ہوتا، گاڑیوں کا ٹائم ٹیبل منگواتے، علم حیات کے قواعد سے ان جگہوں کا طول و عرض معلوم کر کے اوقات صلاح نکالتے. جب پورا اطمینان ہوتا کہ اس سفر میں ساری نمازیں با جماعت وقت پر ادا ہو سکیں گی، تب پکا ارادہ فرماتے اور مقررہ نقشے کے مطابق 1-2 اسٹیشن پہلے وضو کر کے سب تیار رہتے. جب اسٹیشن آتا، نماز کا وقت جہاں لکھا تھا جماعت کھڑی ہو جاتی. اللہ اکبر. اعلی حضرت نماز کے بہت پابند تھے، جماعت کے بہت پابند تھے. اور بعض ایسے وہ نادان ہیں، علم دین کی کمی ہے، اچھا گھر میں نماز پڑھتے بھی ہیں نا، سفر میں چھوڑ دیتے کہ جی سفر تھا جی. ارے اللہ کے بندے، سفر میں بھی ہم اللہ کے بندے ہیں، نماز اب بھی ہم پر فرض ہے. اللہ اکبر. اگر کسی گاڑی سے سفر کرنے میں نماز کے اوقات پر اسٹیشن نہ ملتا تو گاڑی پر سفر نہیں کرتے تھے، دوسری گاڑی اختیار کرتے تھے. یا پھر نماز با جماعت کے لیے اعلیٰ حضرت اسٹیشن پر اترتے، اس گاڑی کو چھوڑتے، با جماعت نماز ادا کرنے کے بعد جو گاڑی ملتے باقی سفر اس پر کرتے تھے. اللہ ہمیں شوق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ذوق عطا فرمائے. سید ایوب علی رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اور اعلیٰ حضرت کے عاشق، بڑی منقبتیں لکھی ہیں آپ نے اعلیٰ حضرت کی شان میں. یہ فرماتے ہیں ایک بار اعلیٰ حضرت پیلی بھیت سے بریلی شریف ریل کے ذریعے جا رہے تھے، راستے میں نواب گنج کے اسٹیشن پر گاڑی 2 منٹ کے لیے رکتی تھی، مغرب کا وقت آ چکا تھا. آپ نے گاڑی ٹھہرتے ہی تکبیر اقامت فرما کر گاڑی کے اندر ہی نیت باندھ لی. 5 افراد نے اقتدا کی. فرماتے ان میں بھی تھا. اب بھی شریک جماعت نہیں ہونے پایا تھا کہ میری نظر غیر مسلم گارڈ پر پڑی جو پلیٹ فارم پر کھڑا سب جھنڈی ہلا رہا تھا، یعنی کلیئر، گاڑی آگے چلے. میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، لائن کلیئر تھی، گاڑی چھوٹ رہی تھی مگر گاڑی نہ چلی. اعلیٰ حضرت نے اطمینان کے ساتھ بلا کسی بے چینی کے 3 فرض رکعتیں ادا کی. جس وقت دائیں جانب سلام پھیرا تھا گاڑی چل دی. مقتدیوں کے زبان سے بے ساختہ کیا نکلا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، اس کرامت میں قابل غور بات، اگر جماعت پلیٹ فارم پر کھڑی ہوتی، کوئی کہہ سکتا تھا کہ گارڈ نے دیکھا ہے کہ ایک بزرگ نماز پڑھ رہے ہیں تو گاڑی روک لی؟ ایسا نہیں تھا. نماز گاڑی کے اندر پڑھی جا رہی تھی، تو اس تھوڑے سے وقت میں گارڈ کو کیا خبر کہ اللہ کا ایک نیک بندہ فریضہ ادا کر رہا ہے. سبحان اللہ. با جماعت کرتے مسجد میں نمازیں وہ ادا، سردی ہو گرمی ہو چاہے دور ہو برسات کا. گھر سے اکثر جایا کرتے تھے وہ فرما کر وضو، بیٹھتے تھے با ادب مسجد کے اندر قبلہ رو. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت آخری سفر حج و زیارت کا 1323 ہجری میں آگرہ اسٹیشن پر گاڑی بدلنے میں نماز کا وقت چلا جاتا، نماز نہیں ملنی تھی، لیکن گاڑی ریزرو کرانے کی صورت میں بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ 2nd کلاس کا وہ ڈبہ ہی کاٹ کر وہ بمبئی والی گاڑی میں جوڑ دیا جاتا تھا، نماز با جماعت مل جاتی. لہٰذا آپ نے 235 روپے 13 آنے میں 2nd کلاس کا ڈبہ ریزرو کرا لیا. اچھا، جب گاڑی آگرہ پہنچی آپ نے نماز با جماعت ادا فرمائی.
اسٹیشن ہی سے خط لکھا الحمدللہ نماز با جماعت ادا ہو گئی، میرے روپے وصول ہو گئے، آگے مفت میں جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ خوب احکام شریعت کا وہ فرماتے خیال، اتباع دی میں ان کی ذات تھی روشن مثال، شرعی احکامات کے پابند تھے احمد رضا، اس لیے تو اتنی دل آویز ایک ایک ادا۔ اعلی حضرت کا شوق نماز کیا کہنا، اعلی حضرت کا ذوق نماز با جماعت کیا کہنا۔ اعلی حضرت کا نماز کا کتنا شوق تھا، نماز جماعت کا کتنا اہتمام تھا۔ اللہ اکبر۔ اعلی حضرت کا ایک مرتبہ آپ کا انگوٹھا جو ہے اس میں آزمائش ہو گئی، اور جو اس وقت جراح تھا، سرجن، اس نے آپریشن کیا اور پٹی باندھ کر عرض کی حضور اگر ہل جل نہیں کریں گے تو زخم 10-12 دن میں ٹھیک ہو جائے گا ورنہ زیادہ وقت لگے گا۔ یہ کہہ کر وہ جراح چلا گیا۔ اب اعلیٰ حضرت تو عاشق نماز ہے، کیسے ممکن ہے کہ مسجد کے حاضری نہ دیں، جماعت کی پابندی چھوڑ دیں۔ جب ظہر کی نماز کا وقت آیا، آپ نے وضو کیا اور مسجد جانے کے لیے کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے، آپ بیٹھے اور گھسٹتے ہوئے مکان عالی شان کے دروازے تک پہنچے۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت مسجد کی جماعت چھوڑتے نہیں، تو انہوں نے آپ کو کرسی پر بٹھایا اور کرسی کو اٹھا کر مسجد میں پہنچایا۔ پھر محلے اور خاندان والوں نے یہ طے کیا 5 نمازوں کے وقت ہم میں سے 4 مضبوط آدمی کرسی لے کر حاضر ہو جایا کریں گے، پلنگ سے کرسی پر بٹھا کر آپ کو مسجد میں پہنچا دیا کریں گے۔ 1 ماہ تک بڑی پابندی سے سلسلہ رہا، پھر زخم اچھا ہوا، آپ خود چلنے لگے تو کرسی پر مسجد پہنچانے کا معاملہ ختم ہوا۔ تھا نہ تھوڑا بھی تضاد اقوال و افعال میں، تھا نہ تھوڑا بھی تضاد اقوال و افعال میں، سنت نبوی کی کرتے پیروی ہر حال میں، تھا عبادت کا طریقہ انتہائی دل نماز، با جماعت ہی پڑھا کرتے تھے مسجد میں نماز۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت تکلیف میں، آزمائش میں، پریشانیوں میں بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے، سنتیں ترک نہیں کرتے تھے۔ اللہ کریم اعلیٰ حضرت کے صدقے میں ہمیں نمازوں کا ذوق اور شوق عطا فرما دے۔ فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ، ساری رہے گا۔ فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ، ساری رہے گا۔ زور باطل کا ضلالت کا تجس دم ہند میں، تو مجدد بن کے آیا اے امام احمد رضا۔ فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ، ساری رہے گا۔ تو نے باطل کو بٹھا کر دین کو بخشش جلا، سنتوں کو پھر جلایا اے امام احمد رضا۔ فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ، ساری رہے گا۔ ہے بدرگاہ خدا دار عاجز کی دعا، تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام احمد رضا۔ فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ، ساری رہے گا۔
علم پر عمل کرنے والے تھے۔ اعلیٰ حضرت ایک عالم باعمل تھے۔ اللہ ان کے صدقے پابندی نماز، پابندی جماعت کا شوق عطا فرمائے، اور نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ شرائط، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کی سنت قبلیہ، سنت بعدیہ، نوافل بعدیہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یاد رکھیں نماز کو سیکھ کر پڑھیں تاکہ درست پڑھیں۔ اور یہ جو نماز کی کتاب ہے نا امیر اہل سنت کی فیضان نماز، سبحان اللہ، اس کا اگر گھر میں درس جاری کریں تو اللہ چاہے گا تو سارے گھر والے نمازی بن جائیں، گھر کی خواتین، گھر کے بچے سب نماز پڑھنے لگیں گے، اور نماز وہ بھی جماعت کے ساتھ۔ امیر علیہ سنت نے اس میں فضائل لکھے ہیں، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کا مطلب ہے کہ جماعت سے نماز پڑھا کرو، کیونکہ جماعت کی نماز تنہا نماز پر 27 درجے افضل ہے۔ باجماعت فرض نماز ایک نظر میں، فرض نماز جماعت سے ادا کرنے میں اللہ پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل ہے۔ ایمان والا ہونے کی گواہی ہے جو جماعت سے نماز پڑھتا ہے۔ اللہ پاک باجماعت نماز پڑھنے والوں کو پیارا رکھتا ہے۔ نماز باجماعت تنہا یعنی اکیلے پڑھنے سے 27 درجے افضل ہے۔ اللہ پاک اور اس کے فرشتے باجماعت نماز پڑھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ باجماعت عشاء کی نماز پڑھنا گویا آدھی رات عبادت کرنا ہے۔ فجر کی نماز باجماعت پڑھنا گویا پوری رات قیام کرنا یعنی عبادت کرنا ہے۔ باجماعت نماز پڑھنے والا پل صراط سے سب سے پہلے بجلی کی مانند گزرے گا، سبحان اللہ۔ ایمان والے پل صراط سے گزریں گے جنت میں پہنچیں گے، مگر گزرنے کا انداز مختلف ہوگا، چمکتی بجلی کی طرح، تیز ہوا کے جھونکے کی طرح، کوئی دوڑتے ہوئے گھوڑے کی طرح، کوئی دوڑتے ہوئے آدمی کی طرح، کوئی چلتے ہوئے آدمی کی طرح، کوئی گھسٹ گھسٹ کر، کوئی زخمی ہو کر گزرے گا۔ مگر جو نماز باجماعت ادا کرنے والا ہے پل صراط سے سب سے پہلے گزرے گا اور چمکتی بجلی کی طرح گزر جائے گا، سبحان اللہ۔ آنے والے کو ہر قدم کے بدلے ثواب ملے گا۔ باجماعت نماز ادا کرنے والوں کی شان و شوکت دیکھ کر اہل محشر رشک کریں، اس کے گناہ بخشے جائیں گے۔ مسجد کی طرف جانے والے ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے، ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ کریم اس کے لیے صبح و شام جنت میں مہمانی کا اہتمام فرمائے گا۔ نماز کے لیے اٹھنے والا ہر قدم صدقہ ہے۔ جب تک نماز کا انتظار کرتے رہو گے خیر یعنی بھلائی پر رہو گے، اللہ پاک کی حفاظت میں رہے گا، اللہ پاک کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، شیطان سے محفوظ رہے گا۔ کون؟ جو نماز جماعت سے پڑھے گا۔ بروز قیامت عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس خوش نصیب مسلمان کو جو باجماعت نمازیں ادا کرے گا۔ جہنم، منافقت، غفلت سے نجات پائے گا، آپس میں محبت بڑھے گی۔ باجماعت نماز کی تکبیر اولا پانا 100 اونٹنیاں پانے سے بہتر ہے۔ اللہ حضرت کا صدقہ نصیب ہو جائے، علم بھی مل جائے، عمل بھی مل جائے، نماز بھی پڑھیں، جماعت سے پڑھیں، پہلی صف میں پڑھیں، تکبیر اولا کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ دو جہاں میں بیڑا پار ہے۔ اللہ کریم رحمت فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے امام احمد رضا، علم کا دریا ہوا گئے معجزن تقریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا، اے امام احمد رضا۔